پرویز الہی صاحب نے آج عدالت کو لکھ کر دیا کہ میں 11 اگلی سماعت تک تو میں تحلیل نہیں کروں گا. انہوں نے اپنے تئیں یہ کام کیا جس پر پی ٹی آئی آن بورڈ نہیں تھی, یا پی ٹی آئی کے مشورے کے بعد ہی ایک پرویز الہی صاحب نے انڈرٹیکنگ دی ہے؟ میں تو اس میٹنگ میں نہیں تھا, لیکن میری جو اطلاعات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے وقفہ جو لیا تھا ہمارے وکیل نے, علی ظفر صاحب نے, وہ غالباً اسی لیے لیا تھا کہ مشاورت کر لی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مشاورت کی اور مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. سو ابھی تحریک انصاف کی بھی یہ رائے کہ ٹھیک ہے, تاحکم ثانی عدالت نے اگر کہا ہے تو پھر ہم تاحکم ثانی یعنی کہ اگلی سماعت تک 11 تاریخ تک اسمبلی تحلیل نہیں کرتے. اچھا سر, اس کا مطلب یہ ہوا کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے جا رہے ہیں پرویز الہی صاحب, رائٹ؟ دیکھیے, وہ تو ایک آئینی تقاضا ہے اور ہم اس سے انکار نہیں کر رہے. ہم صرف یہ کہہ رہے تھے کہ سیشن کے درمیان ایک اور سیشن کنوین نہیں کیا جا سکتا, ایک اسپیشل سیشن کنوین کرنا ہوگا ایک, اور دوسرا ایک معقول وقت دینا ہوگا. آپ نے کہا کہ 24-48 گھنٹوں کے اندر آپ اعتماد کا ووٹ لیں, وہ آپ کا مطالبہ مناسب نہیں ہے, وہ ریزنبل نہیں ہے. ریزنبلنس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آگے بڑھنے کو تیار ہیں. ہم نے نہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے انکار کیا اور نہ ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کرنے سے ہم نے گھبراہٹ کا مظاہرہ کیا. شاہ صاحب, آپ نے پہلی دلیل دی, موشن موو, صحیح, آپ نے پہلی دلیل دی کہ ابھی تو ہاؤس ان سیشن ہے, پروروگ ہی نہیں ہوا, تو اس میں ہم کیسے ووٹ آف کانفیڈنس, تو ہاؤس تو ابھی بھی پروروگ نہیں ہوا نا, تو اب اگر آپ لیں گے ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب آپ سے مراد, تو ہاؤس کیا کریں گے؟ مطلب ہاؤس ختم کر کے پھر نئے سیشن کو بلایا جائے گا اور اس میں لیں گے؟ دیکھیے, بالکل ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ایک اجلاس چل رہا ہے, ایک ریکوزیشن اجلاس چل رہا ہے, اور پروگ کرنے کا اختیار جو ہے آئین میں گورنر کے پاس ہے, وہ پروگ بھی کر سکتے ہیں, جو کہ پہلا سیشن چل رہا تھا, اور ریکوزیشن جو ہے اس کو پروگ اسپیکر صاحب کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ ممکن ہے. ٹھیک, آپ کو یقین ہے کہ جب یہ مرحلہ آئے گا جو کہ اب کچھ دنوں میں آ جائے گا, تو پرویز الہی صاحب جو میجیکل نمبر ہے 186 کا وہ لے پائیں گے؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہمیں اپنے نمبرز دکھائی دے رہے ہیں وہ پورے دکھائی دے رہے ہیں, لیکن میں یہ کہتا چلوں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ لاہور میں ایک نئی منڈی لگ چکی ہے, اور وہی کھلاڑی جو اسلام آباد میں دیکھے گئے تھے سندھ ہاؤس میں, آج انہوں نے ڈیرے لاہور میں لگا لیے ہیں, اور نئی بولی لگ رہی ہے, ضمیر فروشی کی نئی دعوت دی جا رہی ہے, لوگوں کو منحرف کیا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی ہے, ان کو رقوم آفر کی جا رہی ہیں. کس لیے کہ جس دن اعتماد کے ووٹ کی تاریخ ہوگی آپ نے اجلاس سے غیر حاضر ہو جانا ہے, ایبسٹین کرنا ہے, ٹھیک, تاکہ وہ 186 کا جو گولڈن نمبر ہے وہ پرویز نہ ہو سکے. اب اس میں ہماری اطلاعات کے مطابق کئی ایم پی ایز نے کہا کہ ان کو فون کالز بھی آ رہی ہیں, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, ان کو آفرز کی جا رہی ہیں. تو اس ماحول میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا ایک لیول پلینگ فیلڈ, وہ لیول پلینگ فیلڈ مجھے دکھائی نہیں دے رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ حضرات جو بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرلٹی کے جذبے کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, انہیں انشور کرنا چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں نہ ہوں. یعنی اچھا, یعنی اگر مثال کے طور پہ جس کے زرداری صاحب نے منڈی لگا دی اور وہ پیسے لے کے خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ کے لوگوں کو, تو فوج کو چاہیے کہ ان کو روکے زرداری صاحب کو کہ غیر آئینی کام میں آپ ایسے نہ کریں. عدلیہ کو بھی چاہیے, اور نیوٹرل والی بات کی نا, اس سے پوچھ رہا ہوں میں. ایک تو تھا نا کہ عدلیہ کو بھی چاہیے. دیکھیے, اور جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں, دیکھیے ان کو تو اس سارے عمل سے لا تعلق رہنا چاہیے. آپ نے بھی کہا نا کہ نیوٹرلز کو چاہیے کہ میک شور کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو. لیول پلینگ فیلڈ پیسے آفر کرنے سے متاثر ہو رہی ہے, تو اگر کوئی پیسے آفر کر بھی رہا ہے تو اس میں نیوٹرلز کیا کریں؟ عرضی ہے اسٹیک ہولڈرز, جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں انہیں چاہیے کہ آئین کی پاسداری ہو. ووٹ آف کانفیڈنس آئین کہتا ہے کہ اس کی ایک گنجائش ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ آئین کی گنجائش ہے. ہم آئین کے مطابق آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہیں, تو اس میں اگر کوئی
غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے یا ایک خرید و فروخت کی منڈی لگاتا ہے، یہ جمہوری قدروں اور اس کی روح کے خلاف ہے، اور اس سے ہمارا نظام جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے، جو اپنا ہماری جو مقننہ ہے اس کا امیج متاثر ہوتا ہے، ہمارے ممبرز آف اسمبلی جو ہیں، پارلیمنٹ ہیں، ان کی شخصیت متاثر ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک، بالکل صحیح. بٹ چلیں، لیٹ می آسک یو ویری اسٹریٹ کوسچن شاہ صاحب، کہ آپ کو کیا یہ اطلاعات یا قرائن ہیں یا شواہد ہیں کہ جس سے آپ کو لگے کہ اسٹیبلشمنٹ اس سب میں کسی بھی قسم کا کوئی کردار کسی سیاسی اینٹی کے حق میں یا خلاف میں کر رہی ہے پلے؟ دیکھیے، جو ممبرز ہیں، جی، کچھ ممبرز نے عمران خان صاحب سے جب ملاقات کی، جی، انہوں نے شکایت کی کہ انہیں اسمبلی سے پارٹیسپیٹ کرنے سے روکا جا رہا ہے. کس کی جانب سے؟ اب پولیٹیکل اینٹیز کی جانب سے یا کسی اور کی جانب سے؟ وہ بتائیں. نہیں، پولیٹیکل اینٹیز اپنا کام جو کر سکتی ہیں وہ کر رہی ہیں، اور روکنے کے کئی انداز ہوتے ہیں نا، کہ آپ باہر چلے جائیں، آپ غیر حاضر ہو جائیں، آپ چھٹی پہ چلے جائیں، یا اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں استعمال ہوتی ہیں نا. تو ہم سمجھتے ہیں ایک آزادانہ ماحول میں ہر ممبر کو اپنا فیصلے کا حق ہے اور ہونا چاہیے، اور اس کے باوجود کوئی منحرف ہونا چاہتا ہے تو ہم اس کو روک نہیں سکتے. آپ نے دیکھا ماضی میں لوگ منحرف ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے ان کے ساتھ جو رویہ اپنایا 17 جولائی کو، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک شاہ صاحب، بالکل. میرا آخری سوال وہ قومی اسمبلی کے استعفوں سے متعلق ہے. آپ نے لکھا اسپیکر کو کہ طویل خط تھا، اس کو میں دہراتا نہیں، اس کا خلاصہ ایک آخر میں تھا کہ اگرچہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اگلے ہفتے صاحب ذاتی طور پر بھی آ کے آپ کی تسلی کرا دیتے ہیں. 123 اراکین ہے قومی اسمبلی، اور آپ ہمارے استعفے منظور کریں. لیکن پھر آپ کی طرف سے بیان ہی آیا، آپ کی پارٹی کی طرف سے، کہ ہم نہیں جائیں گے اسپیکر کے پاس، ہم تو عدالت جائیں گے. سوال یہ، جب آپ نے خود لکھ کر کہا اسپیکر کو کہ آپ کہتے تو ہم اگلے ہفتے آ جاتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ نہیں، ہم ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اچھا، بالکل رکھتے ہیں، اور اسپیکر صاحب نے جو کہا ہے اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم مشاورت کر رہے ہیں. میں انشاءاللہ عمران خان صاحب سے بھی اس پر مشاورت کروں گا، دیگر پارٹی کے سینئر لیڈر سے بھی مشاورت کروں گا، اور کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ ہم اسلام آباد جائیں، اپنے ممبروں جتنے ممبرز ہیں ان کو جمع کریں، اور اسپیکر صاحب کی تسلی کروا دیں، اور ان سے کہہ دیں صاحب آپ کی تسلی اس طرح ہوتی ہے کہ فردن آئے تو ہم آ جاتے ہیں، چلیں بلائیں، بسم اللہ کریں، ایسا ہی نا؟ ہاں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقاضا ہے تو وہ بھی پورا کیا جا سکتا ہے. تو وہ خبر غلط تھی کہ پی ٹی آئی اب اسپیکر کے پاس نہیں جائے گی بلکہ عدالت جائے گی کہ سر ہمارے 123 استعفے منظور کریں، ایسا نہیں ہے قومی اسمبلی؟ وہ ایک رائے تھی، لیکن فیصلہ نہیں تھا، وہ بھی رائے ہے، فیصلہ نہیں ہے. دیکھیے وہ سپریم کورٹ پہ بھی مسئلہ اٹھا تھا، تو ہم نے تو وہاں بھی اپنا موقف پیش کیا، لیکن وہاں بھی غلط بیانی سے کام لیا گیا کہ دیکھیے ایک طرف یہ مستعفی ہو گئے ہیں اور دوسری طرف یہ تنخواہیں لے رہے ہیں. غلط نہیں، وہ تو اس کی وضاحت گمراہ کیا گیا. لیکن ابھی آپ لوگ سر عدالت جا رہے ہیں، اسپیکر کے پاس جا رہے ہیں، فیصلہ کیا ہے؟ اسپیکر کے پاس.